बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हम पॉडकास्ट में मौजूद होते हैं और हालात आज़रा से आगाही जो है वो कहते हैं वो भी ज़रूरी है और डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मैम तानिया बज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया। वालेकुम सलाम। तानिया कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और जो तमाम तर मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। कम उम्र बच्ची को जो है किस तरह से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से उसकी जहन साजी की गई और बरवक्त कार्रवाई ने उसे बचा लिया। वो बच्ची कहती है कि वो मासूम बच्ची है, आप उसके अल्फाज अगर सुने, यकीनन आपने भी सुने होंगे। वो कहती है कि मैं एक तालिबे इल्म थी और मैं पढ़ लिख के टीचर बनना चाहती थी, उसके ख्वाब थे। आप उन ख्वाबों को कुचलने के लिए किस हद तक गिर चुके हैं, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए शुमाइला, जब से वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो एडिशनल आईजी सिंध हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं और जिस तरह इस बच्ची की जान बचाई गई है, इस पर भी खराज तहसीन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप खुद सोचें, वो बच्ची कह रही है, वो जो बलोच बच्ची है वो कराची की रहने वाली है। वो कह रही है कि इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता हुआ और इंस्टाग्राम के थ्रू जब राब्ता हुआ उसके बाद फिर मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंट वीडियोस शेयर की गई मेरी ज़हन साजी करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। उसने शारी बलोच की वीडियो शेयर की, उसने माहल बलोच की, जितने भी मारंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस थी। मारंग की उसने वीडियो शेयर की कि आप भी मारंग बनेंगी। मोटिवेट किया गया कि सारी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? हाँ, तो आप खुद सोचें कि ये हम किस तरफ हमारा बलोच माशरा जा रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखिए, दहशतगर्द इंस्टा पे भी बैठा है, ट्विटर पे भी बैठा है, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को हैरास किया जा रहा है। थ्रू वो अप्रोच कर रहा है। बलोच टीनेजर है वो, और टीनेजर की ज़हन साजी, क्योंकि छोटा दिमाग होता है, आसान होता है, आसान। तो उसने कहा है कि मुझे पढ़ना था, लिखना था, टीचर बनना था, जो उसके ख्वाब थे, लेकिन किस तरह उसको ट्रैप किया गया। फिर कहती है किताब भेजी गई, ठीक है, ऐसे ही है। हामिद मीर ने ग्रुप में ऐड किया गया और एक बुक भेजी गई। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया था कुछ महीने पहले कि बलूचिस्तान में किताबों का एक बुक फेयर था जिस पर पाबंदी लगा दी गई। तो उस पर काफी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उन्होंने एतराज किया। अब इनको, हामिद मीर को पता नहीं था कि वो जो बलूचिस्तान में बुक फेयर था जिसमें किताबें थी वो इंडिया से पब्लिश होके आई थी और वो एंटी स्टेट पर थी। उसको पढ़कर, उन किताबों को पढ़कर कोई भी खुद को उड़ा दे। उस किताबों में वो कंटेंट था, इतना ज्यादा उसमें जो इन्होंने कंटेंट भरा था या जो भी उस किताब में लिखा गया था, ब्रेन वॉश हो जाता है। अब इस बच्ची ने खुद कहा कि मुझे किताब भेजी गई और जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने कहा यार, मैं तो अभी, मुझे हर हाल में हीरो बनना है, शारी की तरह, महल की तरह, मारंग की तरह। मैंने हर हाल में अब खुद को उड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था कि बलूचिस्तान में अभी भी कुछ ऐसी किताबें हैं, कभी कभी बुक फेयर में लग जाती हैं और वो तमाम किताबें शुमाइला इंडिया में छापी जाती हैं। कंटेंट उसमें इंडिया का होता है, उसमें ऑथर भी इंडियन होता है और वो किताबें इतनी खतरनाक हैं कि पाकिस्तानी बच्चों की और जो भी बलोच उसको पढ़ ले, उसकी 1 मिनट में ज़हनसाज़ी हो जाती है और ब्रेन वॉश हो जाता है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमारी रियासत ने जब उस बुक फेयर पे पाबंदी लगाई तो कितना प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो बलोच अकाउंट्स हैं या जो नाराज बलोच हैं या जो हामिद मीर जैसे लोग हैं, उसने भी नाराजगी का इजहार किया कि क्यों बुक फेयर पे पाबंदी लगाई गई। वो इसलिए लगाई कि वो जो किताबें हैं वो किताबें नॉलेज के लिए नहीं थी, वो किताबें दहशतगर्द बनने के लिए छापी गई हैं इंडिया में, ताकि बलोचों की मजीद ज़हनसाज़ी हो और खुद को, जिस तरह 75 साल से अपनी जान के दुश्मन बलोच खुद बने हुए हैं, इंडिया के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो किताबें इतनी खतरनाक थी, इसलिए हमारी रियासत ने पाबंदी लगाई। तो ये है कि शुमाइला, भी वो बच्ची आप देखें, उसकी माँ का इंटरव्यू भी आया है, बच्ची का भी आया है और वो रो रही है। माँ उसकी बड़ी शुक्रगुजार है कि मेरी बच्ची की जान बच गई। उसको जब ट्रैप किया गया, फिर उसको कराची से हब लाने के लिए एक औरत सहूलतकार मिली और वो औरत भी बलोची थी जो BLE की सहूलतकारियां कर रही थी। फिर हब चौकी पे चेकिंग के दौरान
جب اس لڑکی سے پوچھا گیا ہمارے سیکورٹی آفیسرز نے کہ آپ کون ہیں, کدھر ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہی ہیں, تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ انٹاکسیکیٹڈ بھی تھی شاید. پہلے اب دیکھیں بی ایل اے آج کل, ہاں بی ایل اے آج کل یہی تو کر رہی ہے بلوچ خواتین کو. پہلے وہ منشیات کے ڈوز دیتی ہیں, وہ جب سینسس کھو جاتے ہیں ان کے, وہ اپنے سینسس میں نہیں رہتے, پھر جا کے خودکش بمبار بنتی ہے. تو جب سیکورٹی آفیسرز نے دیکھا کہ دیر از سم تھنگ فشی فشی, کیونکہ یہ لڑکی اپنے سینسز میں بھی نہیں ہے اور یہ بالکل کچھ کہہ بھی نہیں رہی, پھر جا کے جب اس کو بٹھایا, اس کو جب تھوڑی وہ ریلیکس ہوئی, پھر اس نے پوری سٹوری بتائی. لڑکی جو بلوچ ہے وہ ٹین ایجر ہے, اس کی آئیڈینٹی اس کے لیے ڈسکلوز نہیں کی گئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے, جو کہ اچھی چیز ہے, ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو. لیکن ایڈیشنل آئی جی نے یہ بھی کہا کہ کس طرح یہ بلوچ خواتین کو ٹریپ کر رہے ہیں, کس طرح ان کی ایکسیس ہے, کس طرح یہ بچی کراچی سے ہب چوکی تک پہنچی اور اس کے ہاتھ میں آپ سمجھے بارود تھا بیگ کا, اور she was ready to explode herself, she was ready to do this suicide bombing, لیکن اس کو بچا لیا گیا. تو یہ کیا بلوچ روایات ہیں شمائلہ. جنگ میں تو بچے, ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں بچے اور خواتین کا استعمال نہیں کیا گیا, اور یہ بلوچ جنگ میں آپ کا اصول ہی نہیں ہوتا بچوں پہ اور عورتوں پہ جو ہے. کون سا مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بلوچ خواتین کا استعمال کر رہے ہیں اپنی جنگ میں, آزادی کی جنگ میں, سو کالڈ آزادی, یہ کون سی آزادی ہے, یہ کون سی روایات ہے؟ اس پر اختر مینگل صاحب نے کیوں کنڈیم نہیں کیا؟ آج کا واقعہ تھا, اختر مینگل صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ٹویٹ کرتے کہ میری بلوچ بچیاں خودکش بمبار بن رہی ہے, واٹس ایپ کے تھرو ٹریپ ہو رہی ہیں, انسٹا کے تھرو ہو رہی ہیں, پھر باقاعدہ کتابیں دی جاتی ہیں, اور وہ کتابیں تمام کتابیں شمائلہ انڈیا میں پبلش کی گئی ہیں, جو یہ ناراض بلوچ پڑھ کے اور ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, پھر ریاست پاکستان کے خلاف یہ ہتھ کنڈے سب کچھ کرتے ہیں. تانیہ بے شک آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور چھوٹے سے بچے کے پاس بھی موبائل ہے, اور لوگ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. چیک اینڈ بیلنس بھی اتنا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہے جس کے تھرو آج کل ہمارے بچے ٹریپ ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ, ٹریپ پورا پاکستان سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, بلوچ ہی کیوں ٹریپ ہو رہے ہیں؟ تانیہ بازی ٹریپ نہیں ہو رہی, شمائلہ چودھری ٹریپ نہیں ہو رہی, XYZ ٹریپ نہیں ہو رہے, تو دہشت گرد کی رسائی سوشل میڈیا پر بھی بلوچ خواتین تک اتنی ایزیلی وہ ایکسیسیبل کیوں ہے, اویلیبل کیوں ہے, اس کی اویلیبلٹی کیوں ہے؟ میری کیوں نہیں ہے؟ میں جتنا سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں, آپ بھی کرتی ہیں, آپ بھی میڈیا پرسن ہیں, تو بلوچ خواتین ہی کیوں دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہیں؟ اسی بلوچستان میں 7 ملین پشتون رہ رہے ہیں, ہزارہ کمیونٹی اور باقی ٹرائبس کے لوگ, ان تک دہشت گردوں کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ بے شک سوشل میڈیا پہ ہو. پھر اس بچی کا میں بتاؤں جو آج ویڈیو آئی ہے, جو خودکش بمبار بن رہی تھی, اس کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے, اور یہ انہی پیسوں جو ان کو منتھلی پینشن مل رہا ہے ان پہ ان کا گزارا تھا. دیکھیں ریاست کہاں ظالم ہے, ریاست آپ کو دے رہی ہے نا منتھلی پیسے, آپ کو ریاست نے یہ, اور آج بچانے والی بھی ریاست ہی تھی, آپ کی فوج ہی تھی. آج اگر میں اسپیشلی یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتوں گی اپنی جتنی بھی آرمڈ فورسز ہیں, اگر وہ نہ ہوتی, سیکیورٹی فورسز ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ بچی بھی کل زرینہ بلوچ کے طرح سامنے آتی؟ ہاں دیکھیں, آپ دیکھ لیں شاری بلوچ نے کیا کیا. وہ ایک SST ٹیچر تھی اور ایک سرکاری ملازمہ تھی, خاوند ڈینٹسٹ, اور ہر سہولت تھی اس کی لائف میں, کوئی فائنینشیل کرائسس نہیں تھے. ماحل بلوچ, اس کی آدھی فیملی تو پالیٹکس میں ہے, چاچا اس کا کاؤنسلر ہے. ماحل بھی بہت ہی اچھی فیملی سے تھی, ویل آف فیملی سے تھی, تربت میں لا کی اسٹوڈنٹ تھی, LLB کی. تو ماحل, شاری, ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انہوں نے خود کو اڑانا؟ یہ کون سی ریولیوشن ہے؟ آپ نے اپنی جان لے لی, یہ کون سا, اور وہ جان جو اللہ تعالیٰ کی امانت, جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو یہ پتہ نہیں کس طرح یہ برین واش کر دیتے ہیں, اور کس طرح ان کو ایز اے سوسائڈ بامر تیار کر لیتے ہیں. وہ لڑکی جو بلوچ لڑکی ہے وہ بڑی سہمی بھی ہے, ویڈیو آپ کے سامنے ہے, اور آپ خود سوچیں اور کتنی لڑکیاں جو ٹریپ ہو گئی ہیں, یا ریڈی ٹو ایکسپلوڈ ہیں, یا پھر بالکل تیار بیٹھی ہیں. ابھی تو ہم نے ان کی بھی جان بچانی ہے. تو یہ میرا بلوچ قوم سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ کی کون سی روایات ہیں, یہ آپ کے کون سے نارمز ہیں کہ آپ اپنی بلوچ بچیوں پر آپ جنگ لڑ رہے ہیں,
یہ آپ کی غیرت ہے، یہ آپ کا بلوچستان میں تو ناموس ہے. عورت کو بڑی عزت دی ہاں، جاتی آپ ہے. تو ہم نے تو بلوچستان والوں نے تو سرٹیفکیٹ غیرت کا لیا ہوا ہے، بے ناموس شک کا لیا ہوا ہے. بے شک ہم بلوچستان والوں نے تو سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ بھئی ہم سے زیادہ غیرتی اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے ساری شک سرٹیفکیشنز ہم نے لی ہوئی ہیں، ناموس کی، عزت کی اور پردے کی، چار بے شک. دیواری کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا یہ بلوچ روایات ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو استعمال کر کے ٹرو جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ تو شمائلہ ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے، بے شک اور اللہ کرے کہ آگے بھی ہماری جو بلوچ بچیاں ہیں محفوظ رہیں ان انشاءاللہ دہشت گردوں کے ہاتھوں سے. انشاءاللہ. تانیہ، آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے جو اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، تھوڑا سا آپ اپنے جوانوں کو بتائیں، اپنے بلوچ جوانوں کو بتائیں کہ اگر آج وہ بچی جس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا، جس طرح اس کا مینٹلی ٹارچر ہی میں کہوں گی، اس کی ذہن سازی کی گئی، سوشل میڈیا کے تھرو اس کی بات چیت ہوئی، سوشل میڈیا کے تھرو وہ ایک واٹس ایپ گروپ میں گئی جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ پہلے تو مجھے لگا کہ شاری بلوچ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس طرح کر سکتی ہے، لیکن بعد میں وہ انہی چیزوں میں خود پڑ گئی. آپ اپنے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بلوچ نوجوانوں کو یہ کہوں گی کہ آپ 75 سال سے آزادی کی فالتو فضول بے جنگ شک لڑ رہے ہیں. 75 سال سے آپ کے آقا باہر بیٹھے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، لنڈن میں بیٹھے ہیں، اور وہ یورپ میں اچھی لائف گزار رہے ہیں. جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے بیرون بے ملک ہیں، شک ان کے اپنے بچے باہر کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو اس جنگ میں نہیں بے دھکیلا، شک وہ آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ 75 سال آپ اور بھی لگا لینا تو بلوچستان کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، پاکستان کا حصہ ہے اور بے رہے شک گا. آپ لوگ خواہ مخواہ یہ ہتھیار اٹھا کے آپ لوگوں نے اپنی زندگی بھی اجیرن بنائی ہوئی ہے. ایسے اور جو باہر بیٹھے بلوچ ہیں ناراض، چاہے وہ بی این ایم چلا رہے ہیں بے شک یا کیا بلوچ جیسے لوگ کوئی ہیں، بھی یا ہیں. نعیمہ زہری جو واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے پروپیگنڈا، آپ کو کب تک انڈیا پیسے دے گی؟ ایک حد بے تک شک دے گی نا. ایک حد تک یہ سسٹم چلے گا. ایک ٹائم یہ ایسا بھی آئے گا کہ انڈیا آپ کو شاید فنڈنگ بند کر بے دے، شک پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے کیوں اپنی ریاست کے خلاف ہتھیار ایسے اٹھایا تھا. ٹرو. تو یہ ہے شمائلہ کہ یہ 75 سال سے برآمداغ بکٹین کو استعمال کر رہا ہے، LBR مری کر رہا ہے، بشیر زیب کر رہا ہے، ڈاکٹر اللہ نظر کر رہا ہے. ان کے اپنے بچے سب یورپ، بے امریکہ شک اور UK میں سیٹلڈ ہیں. اور کون مر رہا معصوم ہے؟ بچے وہ بچوں کو نشانہ غریب بنائیں. بلوچ کا بچہ مر رہا ہے، وہ غریب بلوچ کا بچہ پہاڑوں پہ ہے، وہ بلوچ بچی دہشت گرد بنی ہوئی ہے، خود کش بمبار. کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح آزادیاں ملتی تو ریولیوشنز آتے تو بہت بے اچھا شک ہوتا. یہ ریولیوشن نہیں ہے، یہ آپ اپنی جس طرح 75 سال سے آپ مارے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی یہی ہوگا. بے شک. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.